السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں میڈم ربیہ باجوہ صاحبہ۔ میڈم کیا کہنا چاہیں گی؟ جو قاضی صاحب کا کردار ہے، ایک طرف محسوس نشستوں کا کیس ہے، اس کے علاوہ عمران خان کو عدت کیس میں جیل میں رکھا ہوا ہے، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیے جی، قاضی صاحب کا کردار بڑا افسوسناک ہے اور وہ مکمل طور پہ پاکستان میں جو آئینی ذمہ داریاں تھیں وہ ادا کرنے میں ہمیں ناکام نظر آتے ہیں۔ جو سنبل والا کیس تھا اس میں جس طرح انہوں نے کیا، اس سے میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے جمہوریت کے اوپر جو کچھ خفیہ قوتوں نے ایک شب خون مارا تھا، اس میں قاضی صاحب جو تھے وہ اس میں استعمال ہوئے، بلکہ کانشیسلی انہوں نے کیا کیونکہ ان کی ذمہ داری تھی بطور چیف جسٹس پاکستان کہ بنیادی انسانی حقوق کو اور جمہوریت کا تحفظ کرتے وہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ان کے جو ٹینیور گزر رہا ہے اس میں ہمیں جسٹس جو منیر تھا ہمیں اس کی یاد تازہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے بتائیں، عمران خان نے بھی عدم اعتماد کی ہے قاضی صاحب پہ، اور اس کے علاوہ عمران خان نے بھوک ہڑتال کی بات کی ہے، تو کیا امپیکٹس دیکھ رہے ہیں آپ اس میں؟ دیکھیں، ایک ریزسٹنس ہے، ریزسٹ کر رہے ہیں اور بڑے بھرپور طریقے سے وہ کر رہے ہیں۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ قاضی صاحب کے بارے میں ایک ججمنٹ بھی موجود ہے کہ جس میں کہا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ جو بھی کیس ہوتا ہے ان کا پی ٹی آئی کا، تو اس میں مطلب نہ بیٹھے اس بینچ کے اندر، اور اس تسلسل کے ساتھ پی ٹی آئی کے قائدین جو ہیں یا وکلا ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کے اوپر تحفظات کا احساس ہے، اپنا وہ ایکسپریس کر رہے ہیں اپنے تحفظات، لیکن اس کے باوجود اگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کو اس بینچ سے ریکیوز کرنا چاہیے تو میرا خیال ہے کہ یہ انصاف کا قتل ہے۔ عدت کیس میں ابھی عمران خان گرفتار ہیں، آپ بھی ایک خاتون ہیں، اور جس طرح کی ہاور مانیکا نے پریس کانفرنس میں پہنچ کے باتیں کی، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ میں یہ تو اسی طرح ہٹ کے بات کروں گی کہ جب آپ نے کسی بندے کا کریکٹر دیکھنا ہوتا ہے تو اس کا جو تعلق واسطہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یا جن کے ساتھ اس نے ٹائم گزارا ہوتا ہے، جس میں اسپاؤزز بھی آتے ہیں، تو وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کا کریکٹر کیا ہے۔ جس طرح انہوں نے اپنے گھر کی سینکٹیٹی کو، جس طرح انہوں نے اپنے گھر کے وقار کو وہ اس طرح سڑکوں پہ پامال کر رہے ہیں، میں کیا کہہ سکتی ہوں، افسوس ہی کر سکتی ہوں۔ قاضی صاحب نے محسوس نشستوں کے جو ایک بینچ بنا تھا فیصلہ سنانا، ابھی تک فیصلہ نہیں سنایا گیا، اور اس فیصلے سے کیا سمجھتے ہیں، کیا فیصلہ آنے والا ہے؟ دیکھیں، میں تو مطلب جس طرح کہ ہم نے پروسیڈنگز دیکھی اور جس طرح ہم نے باقی ججز کے کویسچنز دیکھے، اور ایک بڑی سمپل پروپوزیشن ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ میں تو ہوپ فل ہوں۔ چند ایک ججز کا ہو سکتا ہے کہ وہ ان کا مطلب آزاد نہ ہوں یا آزاد منش جو نہیں ہے اور وہ فیصلہ درست نہ دیں، لیکن میں امید رکھتی ہوں کہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق آئے گا۔ 6 ججز نے ایک خط لکھا تھا، اب تو ججز جنہوں نے انصاف دینا ان کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تو اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں یہ پاکستان کے اندر میں سمجھتی ہوں بہت بڑی تبدیلی ہے کہ پہلے ہم پولیٹیکل لوگ، پولیٹیکل ورکر، جو وکلا، سول سوسائٹی، ہم سب سٹرگل کرتے تھے، لیکن اب اس کے اندر پاکستان کے ہر ادارے کے اندر سے آواز اٹھ رہی ہے۔ میں صرف جوڈیشری تک نہیں بات کر رہی، ہر ادارے کے اندر لوگ اس نظام سے نفرت کر رہے ہیں اور جو اس نظام کے رکھوالے ہیں ان سے بھی نفرت کر رہے ہیں۔ تو جو جوڈیشری میں اس وقت ہوا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ سب سے پہلے میں سلام پیش کرتی ہوں ججز کو کہ جنہوں نے اس نظام کے خلاف آواز اٹھائی ہے، جنہوں نے جبر کے خلاف آواز اٹھائی ہے، جنہوں نے ان قوتوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے جنہوں نے پاکستان کے اوپر اپنا تسلط قائم کیا ہوا ہے۔ اور اس میں خاص طور پہ میں جسٹس بابر ستار کا ذکر ضرور کروں گی کہ جنہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ، بڑے کریکٹر والے شخص ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے، ان کی جو ججمنٹس ہیں وہ بہت اچھی ہیں بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ڈیفائننگ موومنٹ ہے۔ اب یہ نظام جو ہے، یہ جو ایک آمرانہ قوتوں کے ماتحت یہ نظام ہے، سامراجی قوتوں کے غلاموں کے تحت جو نظام ہے، اب وہ گرے گا اور پاکستان کے اندر ایک جمہوری نظام جو ہے وہ قائم ہوگا۔ عمران خان کی رہائی آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیسے پاسبل ہے عمران خان کی؟ دیکھیں، میں پر امید ہوں کہ انہوں نے بہت اسٹرگل کی، جیل میں رہے، میرا خیال ہے کہ شاید بڑے طویل انہوں نے قید کاٹی ہے ایک بالکل لغو اور بیکار کیسز کے اندر، اور ایز کمپیئر ٹو ادر پرائم منسٹرز۔ مطلب بھٹو صاحب کے ساتھ بھی ہوا، ان کی بھی کتاب اگر آپ دیکھیں ایک جس میں ان کے آخری کچھ 1 سال کا احوال ہے، تو ملتے جلتے ہی سارے سلسلے تھے، اسی طرح جیلز کے اندر ان کو رکھا گیا اور اسی طرح کے وکٹمائزیشن کی گئی۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اب ٹائم آ گیا ہے، اب اس سے زیادہ انہوں نے کیا رکھنا ہے، اب جلدی وہ